اور جیسا کہ رمضان کا چاند نکلا، لوگ عبادتوں کی طرف مائل ہو گئے، قرآن کی تلاوت کی طرف مائل ہو گئے، تراویحوں کی طرف مائل ہو گئے۔ گویا کہ یہ بندے رمضان کے روزوں کے ساتھ مسلسل 27 دن اللہ کے قریب اتنے تھے کہ فرشتے بھی ان پہ فخر کر رہے تھے۔ اور فرشتوں جیسی انسانوں کی حالت تھی، فرشتوں کی صفت پر یہ روزے دار تھے کہ مساجد کو لگے ہوئے تھے، قرآن سے چپکے ہوئے تھے، زبان، آنکھ اور ہاتھ کے یہ مکمل طور پہ پابند تھے۔ اب جیسا ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو مسلمان یہ ساری پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا اور پھر مساجد کو بھرنے کے لیے رمضان کا انتظار کرے گا۔ تو البتہ میرے دوستو، اب یہاں ایک چیز سمجھ لیجیے کہ رمضان کے ہم روزے رکھیں اور رمضان کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان کے روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو بس ایک حدیث سناتا ہوں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، رب فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے اور اس کا میں خود بدلا ہوں، یعنی کہ روزے کا بدلہ بندے کے لیے اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا ثواب روزے کا۔ تو ماہ رمضان مبارک پوری پابندی سے روزے رکھیں، پوری پابندی سے، اور بندے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں تھوڑی بھی کوتاہی نہیں کی۔ مگر ایک چیز یہاں سمجھنے کی ضروری ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے ماہ رمضان میں روزوں کی پابندی کی طرف ہمت دلائی، جہاں اللہ کے رسول نے ماہ رمضان میں روزے کے فرائض کے فضائل بیان کیے، وہیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک اور پابندی لوگوں کو یاد دلایا، ایک اور چیز یاد دلائی۔ یہ کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اور روزوں کے ساتھ ساتھ یہ صلہ رحمی کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ صلہ رحمی کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ رحم کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محتاجوں کو دیکھنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد اگر بندے پہ کوئی اور دوسری ذمہ داری آتی ہے تو وہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے خاندان کے غریبوں کو وہ دیکھے، اپنے محلے کے غریبوں کو وہ دیکھے، اپنے علاقے کے ضرورت مندوں کو وہ دیکھے۔ یہ دوسری ذمہ داری ماہ رمضان میں آتی ہے۔ مگر آج کا ماحول کیسا ہو چکا ہے؟ آج ماہ رمضان کی آخری جمعہ پر یہی پیغام آپ حضرات لے کے رہیے کہ آج کا ماحول کیسا ہے میرے دوستوں۔ آج بڑا خطرناک ماحول ہو چکا ہے۔ آج ہم نے کچھ حضرات ایسے بھی لگے جو مسجد کا کبوتر بن کے تو ہمیشہ مسجد میں رہیں گے، سال کے 12 مہینے وہ مسجد میں رہیں گے، ہاتھ میں ان کی تصویر رہے گی، داڑھی ان کی بڑی اچھی رہے گی، اور مسجد کے اندر بڑی شرافت کی باتیں ہوتی رہیں گی، مسجد کے اندر مکمل شریعت کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور نماز پڑھنی سب سے ہٹ کر دوسری سب کے لوگ انہیں نہیں دیکھیں گے۔ مگر جب وہ مسجد کے باہر جائیں گے تو اپنی ذاتی معاملات میں وہ اتنے خطرناک نظر آتے ہیں کہ گھر والے بلکہ پڑوسی بھی ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو آج ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی نمازی ہیں، یہ کڑوی سچائی ہے کہ ایسے کئی نمازی ہیں، ایسے کئی تسبیحات پڑھنے والے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جو دکھنے میں تو بزرگ نظر آتے ہیں، نمازی نظر آتے ہیں، مگر ان سے نہ ان کے رشتے دار محفوظ ہیں، نہ ان کے پڑوسی محفوظ ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ بڑی غلط فہمی میں ہے، یہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں گا، میں رمضان کے روزے رکھ لوں گا، میں تراویح کر لوں گا، میں تہجد پڑھ لوں گا، ہر چیز پڑھ لوں گا، میری مغفرت ہو جائے گی، اب مجھے کسی بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے بندہ مجھ سے خوش رہے کہ ناراض رہے، چاہے بندہ میرے قریب ہو کہ دور جائے، مجھ سے اب کوئی مطلب نہیں ہے، میں روز مسجد کو جا رہا ہوں، مسجد کو آ رہا ہوں۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں شرافت دکھا کر اپنے گھر میں شرارت دکھانے والے کی حالت کیسی ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک خصوصیت دی تھی. وہ خصوصیت یہ تھی کہ دنیا میں جتنی مخلوق تھی ساری مخلوق کی زبان کو وہ جانتے تھے, سارے جانوروں کی زبان کو وہ جانتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن ایک پرندہ آیا اور پرندہ آ کر مقدمہ دائر کیا. لیکن پرندہ حضرت سلیمان کے دربار میں آ کر مقدمہ دائر کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے ناحق کے میرے بچوں کا شکار کیا ہے. مقدمہ گم ہو گیا. پرندے نے جس کی شکایت کی تھی اسے دربار میں بلایا گیا اور شکاری سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے اس کا شکار کیا ہے اس کے بچوں کا؟ تو شکاری نے کہا ہاں حضرت میں نے شکار کیا ہے اور شکار میرا حق ہے. میں نے جال ڈالا, اس کے بچوں کو پکڑا اور شکار جائز ہے, پرندوں کا شکار تو جائز ہے. میں نے محنت کی, میری جال میں یہ لوگ آئے, میں نے پکڑ لیا, میں نے کیا وصول کیا؟ تو حضرت سلیمان نے اس پرندے سے کہا کہ اس کے حق کو اس نے پا لیا جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا تھا, اور شکار یہ بندے کا حق ہے, یہ اس کی محنت ہے, اس کے لیے حلال ہے اور بڑی محنت سے وہ جال بچھایا تھا. میرے بچے اس میں آگے تو اس کا کیا قصور ہے جبکہ وہ روزی تو اس کے لیے حلال ہے, اس نے کیا غلطی کی ہے, کیوں کوئی شکاری پہ مقدمہ حکم کروائی؟ تو پرندے نے کہا کہ حضور یہ سچ ہے کہ شکار شکاری کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے کہ محنت سے وہ شکار کرتا ہے, اس کا مقدر وہ پاتا ہے. اگر حضرت یہاں مقدمہ دائر کرنے کی وجہ یہ ہے, کہا کیا وجہ؟ تو کہا کہ یہ شکاری کا لباس ڈال کر جنگل کو نہیں آیا تھا بلکہ اس کا لباس تو بڑے بزرگ آدمی کا تھا. اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ایک ہاتھ میں عصا تھا اور وہ تسبیح پڑھتا ہوا جنگل میں آیا اور ہم سارے پرندے اس کے تسبیح کے پڑھنے کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے. اب یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ شکاری نہیں ہے, بڑا نمازی ہے, کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے آیا ہے. اب یہ بھروسے پہ بیٹھ گئے کہ یہ تسبیح پڑھ کے چلا جائے گا, مگر جیسا ہی ہمارے قریب آیا تسبیح جب میں رکھ کے جال ڈال دیا اور ہم دھوکے میں آ گئے. ہم دھوکے میں آ گئے تو اس کے دھوکے کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر کیس بک کروایا ہے کہ اگر یہ شکاری بن کے آتا تو وہاں جھاڑ کے کیوں بیٹھتے, جھاڑ پہ کیوں رہتے؟ تو آج بھی ہماری حالت ایسی ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے گئے. ہمارے ہاتھ میں تسبیح تو ہے, زبان پہ قرآن بھی ہے, 5 ٹائم کی نمازیں بھی ہیں, رمضان کے روزے بھی ہیں, مگر یہ دھوکے میں ہرگز مت رہنا کہ روزے ہمارے باقی ہیں. یہ دھوکے میں ہرگز مت رہنا کہ قرآن پڑھنا, قرآن پڑھانا, قرآن سننا, یہ روزے یہ تلاوت باقی رہے گی, یہ تراویح باقی رہے گی, یہ رمضان کا جانا اللہ کی راہ میں یہ باقی رہے گا. یہ دھوکے میں ہرگز مت رہنا میرے دوستو. تو یہ دھوکے کے پیچھے حقیقت کیا ہے تو ذرا غور کرو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ رسول اللہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو ہر کسی نے دنیاوی اعتبار سے بتایا کہ جس کے پاس گھر نہ ہو, مال نہ ہو, وہ غریب ہے, فلاں چیزیں بتائے. تو میرے نبی نے کہا نہیں, اس کو حقیقی غریب نہیں کہتے, یہ حقیقی غریب نہیں ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی طرف فرمائیے, بتائیے کہ غریب کون ہے, حقیقی غریب کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو غریب کسے کہتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کہ جب محشر کا میدان ہوگا, کچھ نمازی, کچھ روزے دار اور کچھ حاجی حضرات کی حالت ایسی رہے گی. لیکن میرے نبی نے کیا کہا, کچھ عبادت گزاروں کی, کچھ نمازیوں کی, کچھ روزے داروں کی حالت ایسی رہے گی کہ جب وہ اپنا حساب دینے آئیں گے تو رشتہ دار ان کی شکایت کرنے اللہ کے پاس آئیں گے, اور نمازیوں کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے پاس ٹھہرے رہیں گے, اور ان کے پڑوسی اور ان کے رشتہ دار شکایت کرتے رہیں گے. پڑوسی آئے گا, شکایت کرے گا کہ اللہ یہ نمازی, یہ روزے دار, یہ حاجی میرے پڑوس میں رہتا تھا مگر مجھے بڑی تکلیف دیتا تھا, اس کے شر سے ہم محفوظ نہیں تھے, آج ہمیں اس کا بدلہ چاہیے. تو پھر محشر میں کیا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑوسی سے کہے گا کہ نمازی اور روزے دار رہ کر پڑوسی کو تکلیف دیتا تھا, اسے سزا ملے گی کیا؟ تو اللہ اعلان کرے گا کہ اس نمازی اور اس حاجی کے نیکیوں کو کٹ کیا جائے اور اس کی نیکیاں اس کے پڑوسی کو دے دو. تو جتنے پڑوسیوں کو یہ تکلیف دیا تھا یہ بیچارہ نمازی, تو سارے پڑوسیوں میں اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. اب رشتے دار آئیں گے اور رشتے دار بھی شکایت کریں گے کہ پروردگار
یہ تو نمازی بنا تھا، حاجی بنا تھا، مگر ہمارے رشتے داروں کے حق کو اس نے ادا نہیں کیا، ہماری حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا، تو رب کا اعلان ہوگا کہ رشتے داروں کا حق بھی باقی رکھ کے مر گیا، تو لہٰذا بچے کو سے نیکیاں تم لے لو۔ ابھی ہوگا کیا؟ حالت ایسی ہو جائے گی کہ پڑوسیوں کی شکایت، دوستوں کی شکایت، رشتے داروں کی شکایت، عزیزوں کی شکایت، خاندان والوں کی شکایت سے اس نیک اور عابد بندے کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، اب کچھ نہیں بچے گا، مگر شکایتیں ابھی باقی رہے گی۔ تکلیفیں جس کو دیا تھا وہ سارے لوگ تکلیفیں بیان کریں گے تو اللہ ان کو دے گا کیا؟ تو رب کہے گا کہ اب اس نمازی، اس روزے دار کے پاس کچھ نیکیاں نہیں بچے، تو ایک کام کرو، جس کو اس نے ستایا تھا اس کے سارے گناہ اس کو منتقل کرو، جو کہ کچھ نہ کچھ بدلا تو چاہیے۔ تاکہ ہوگا کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ نماز، روزہ، زکات، حج کی نیکیوں کا پہاڑ لے کر خبر میں گیا تھا، مگر اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں تھے، تو پڑوسی محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری نیکیاں اس کے پڑوسیوں میں منتقل کر دیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، ایسے آدمی کو غریب کہتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں اس کو غریب کہتے ہیں کہ اب محشر میں اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو حضرات محترم تو یاد رکھو، آپ کی نمازیں، ہماری نمازیں، ہمارے رمضان کے روزے، ہماری قرآن کی تلاوت اسی وقت قبول ہے جبکہ ہم سے ہمارے پڑوسی راضی ہوں، اسی وقت قبول ہے جبکہ ہم سے ہمارے خاندان والے راضی ہوں، اسی وقت قبول ہے جبکہ ہمارے پاس ہمارے گھر کے اور ہمارے محلے کے یتیم بچے ہم سے راضی ہوں۔ مگر آج الٹا دور ہے میرے دوستو، دل میں یتیموں سے نفرت ہے، دل میں غریبوں سے نفرت ہے، دل میں خاندان کے غریبوں سے نفرت ہے۔